میں نے سائیکل کو تالا لگایا اور انجانے میں اندھے کی طرف چل پڑا۔ پلیٹ فارم پر پہنچا تو بو کا ایک ریلا آیا۔ میں رک گیا۔ لوگ ناک پر رومال رکھے گاڑیوں کے ڈبے میں داخل ہو رہے تھے۔ جب وہ باہر نکلتے تو چہروں پر کراہت کے آثار نمایاں ہوتے۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ گاڑی میں داخل ہوں، اس کے باوجود میں ادھر کھنچا جا رہا تھا، یوں جیسے خوف نے ہپنوٹائز کر رکھا ہو۔ بادل نخواستہ میں ڈبے کی طرف بڑھا۔ دروازے میں رک گیا۔ وہاں خون کا چھپڑ لگا ہوا تھا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت گٹھڑی کی طرح پڑی تھی، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ پیٹ پر تھے۔ سامنے پیٹ سے نکلی ہوئی آنتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دیر تک میں بڑھیا کو گھورتا رہا۔ خون کی بو سے طبیعت مالش کر رہی تھی، سر چکرا رہا تھا، نظر دھندلی پڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر داخل ہونے کی ہمت نہ پڑی۔ دروازے میں کھڑے کھڑے ڈبے کا جائزہ لیا۔ سارے ڈبے میں کٹے ہوئے گوشت کی ڈھیریاں لگی ہوئی تھیں۔ 2 بازو اوپر تختے سے لٹک رہے تھے، 2 کٹے ہوئے سر فرش پر لڑک رہے تھے، ایک بچہ ہک سے لٹک رہا تھا۔ گھبرا کر میں باہر نکل آیا اور پلیٹ فارم کی ایک بینچ پر دھڑام سے گر گیا۔ جی کچا ہو رہا تھا، پلیٹ فارم گھوم رہا تھا، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جب طبیعت سنبھلی تو قریب ہی سے آوازیں سنائی دی، یہ گاڑی شملے سے آئی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کے ملازموں کی گاڑی ہے۔ قریب ہی 2 شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یاد ہے جب لاہور سے ہندو گورنمنٹ سرونٹس کی گاڑی گئی تھی تو ان کے گلوں میں ہار ڈالے گئے تھے، شاید شملے میں ان کے گلوں میں بھی ہار ڈالے گئے ہوں۔ ہاں، اور ساتھ ہی امرتسر کے گنڈوں کو ہوشیار کر دیا ہو کہ پہنچنے نہ پائیں۔